اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا آیت، اس کو اسرا زیادہ مشہور ہے۔ تو اس کا جو پہلا آیت ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے، اور معراج کا وہ تاریخی رات جو ہے وہ 27 رجب ہے، جو اس وقت دنیا میں آج موجود ہے۔ سعودیہ میں کل ہو چکا تھا، اور ہم لوگوں کے پاکستان وغیرہ میں آج موجود ہے۔ تو اس میں جو لفظ اسرا آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بتا دیا کہ اس کے معنی زمین کا سفر۔ اب زمین کا سفر جب بول دیا تو پھر دوسرا کہانی بولتا ہے کہ قرآن سے معراج ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ بن اسرا سے جو ہے وہ زمینی سفر ہے، مکہ شریف سے فلسطین وغیرہ جیروسلم کا سفر آتا ہے، اور جو معراج کا سفر ہے وہ سورہ نجم سے ثابت ہے۔ تو مزے کا بات یہ ہے کہ سورہ نجم میں ایک ذات ہے، اللہ کے آسمانی ذات ہے، تو اس کے 2 دفعہ نیچے اترنے کا ذکر ہے، لیکن معراج بولتے ہیں اوپر جانے کو، تو نیچے آنے والے فعل کو معراج کسی صورت سے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ نیچے سے اوپر جانا اس کو معراج بولا جاتا ہے۔ اور اسرا کے جو معنی ہے، یہ بنی اسرائیل کا جو بولتے ہیں زمین کا سفر ہے، یہ اسرا نہیں ہے۔ تو اس کا بہت خوبصورت پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا بات تو یہ ہے کہ اسرا جو ہے سورہ فجر میں بھی استعمال ہوا ہے، 4 نمبر آیت میں، اس میں ہے واللیل اذا یسری۔ اب واللیل اذا یسری جو ہے تو اس سے کلیئر ثابت ہوتا ہے کہ رات بھی یسر کرتا ہے، اور جب رات یسر کرتا ہے تو زمین سے بھی کرتا ہے، آسمان سے بھی کرتا ہے، کیونکہ آسمان جو اندھیرا تھا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، زمین جو اندھیرا تھا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یسر جو ہے یہ رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، یہ کوئی رات کا خاص نہیں ہے، رات اور دن دونوں میں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آرڈر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کرو، تو ادھر میں بھی لفظ یسر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو سفر تھا یعنی بحر کلثم تک، جہاں سمندر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یہاں تک کا سفر یہ 18 دن میں طے کیے تھے۔ تو 18 دن میں طے کیے تھے، تو اس کے معنی یہ دن کو بھی سفر کرتے تھے اور رات کو بھی سفر کرتے تھے، تو اس لیے یہ سر جو ہے رات اور دن دونوں میں فٹ ہوتا ہے۔ اب آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین میں جو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ قبلہ اول اور مسجد اقصی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کے پہلے کسی بھی مسجد کا نام اقصی نہیں تھا، کیونکہ الاقصی کے معنی جو ہے یہ ہے سب سے دور۔ اب مسجد بنانے والے لوگ نام رکھتے ہیں، تو وہ یہ نام کیوں رکھتے ہیں کہ سب سے دور؟ وہ تو بولتے ہیں یہ سب سے قریب ہو، یہ بھرا ہوا رہے، تو یہ سب سے دور والا مسجد، تو یہ معنی بھی صحیح نہیں فٹ ہوتا ہے فلسطین میں۔ ادھر میں معنی یہ ہے، وہ جو مسجد قبلہ اول ہے جس کو ہم لوگ اقصی بولتے ہیں، وہ اس کا اصل نام جو ہے وہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن ہے، اور بیت المقدس بھی مشہور ہے، لیکن یہ بیت المقدس بھی یہودیوں نے نام رکھا تھا، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا نام نہیں ہے۔ اور یہ مسجد قبلہ جو ہے یہودی کا ہم سے بہت پہلے سے یہ قبلہ تھا، 1000 سال پہلے، اور ہم تو بہت کم عرصے کے لیے اس کو اپنا قبلہ بنائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ
کی طرف آپ کا قبلہ بنا رہے ہیں، اب آپ نماز کے بعد اس کی طرف اپنا رخ کریے. تو یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ ہے تو پہلا گھر، لیکن پہلا قبلہ نہیں تھا. پہلا قبلہ ہیکل سلیمانی تھا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بولا گیا تھا کہ جب یہ خانہ کعبہ کا پاس جا کے کہ آپ اناؤنس کر دیجئے کہ لوگ حج کے لیے آئے، لوگ آئیں گے، اونٹ کے اوپر میں آئیں گے. تو یہ حج کا اناؤنس کیے تھے، اس وقت قبلہ کا اناؤنس نہیں کیے تھے. قبلہ کا اناؤنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوا. اور اپنا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ باب المعراج کا حدیث نمبر 227 ہے، اور اس میں ہے کہ خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ آسمان کی طرف گئے، کہیں فلسطین وغیرہ نہیں گئے. اور کتاب الصلاۃ میں آتا ہے آیت حدیث نمبر 345 کہ وہاں بھی آسمان کی طرف ڈائریکٹ گئے. تو اصل میں دیکھنا ہے کہ کون سا حدیث صحیح ہے. حدیث ایسے بھی ہیں جو فلسطین میں جانے کا ہے، حدیث یہ بھی ہے کہ اوپر ڈائریکٹ جانے کا ہے. تو کون سا صحیح ہے ہم لوگ کو سوچنا ہوگا. اب ابن کثیر میں بھی ہے کہ براق پر بیٹھے اور اپنا ہیکل سلیمانی کا راؤنڈ لیے اور پھر اوپر چلے گئے، لیکن نیچے اترے نہیں. اور دوسرے جگہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ براق کو باندھا گیا. اب براق کو باندھا گیا، اس میں ایک صحابی جو تھے وہ ہنس رہے تھے کہ یہ تو براق کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے مقصد سے بھیجا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لانا، تو یہ براق کیسے بھاگ جاتا. اور پھر اس میں بہت قسم کے الجھن ہے. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ براق سے آسمان پہ گئے. معروف القرآن میں یہ بھی ہے کہ مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں پر ہی براق کو باندھے اور ایک سیڑھی سے آسمان تک گئے. اب سیڑھی کہیں آتا ہے، کہیں براق آتا ہے، تو اس میں آپ سب کو غور فکر کرنا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے. اور پھر معروف القرآن میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر تھا انسانوں کے لیے، اور مسجد اقصی دوسرا، اور ان دونوں میں 40 سال کا فرق ہے. تو میں نے بولا کہ بھئی مسجد اقصی کا یہ بھی لکھا ہوا کہ اس کا جو بانی تھے، بلڈر، وہ سلیمان علیہ السلام تھے. اب سلیمان علیہ السلام اگر بانی تھے، بلڈر، اور خانہ کعبہ، تو پھر خانہ کعبہ اور اس میں 40 سال کا فرق کیسے ہوگا؟ خانہ کعبہ کا تو کلیئر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ لنک تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی لنک تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، اور پھر جوشوا اور بہت سارے بادشاہ وغیرہ، اور پھر داؤد علیہ السلام، پھر آتے ہیں سلیمان علیہ السلام. اب یہ ٹوٹل پیریڈ 930 سال کا ہوتا ہے. تو 930 سال کا پیریڈ ہے، یہ 40 سال میں کیسے ہو جائے گا؟ اور 40 سال تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بحر کلزم کراس کیے پانی کے دو دیواروں کے درمیان، تو بیابان میں 40 سال گزارے. تو 40 سال تو وہیں ختم ہو گیا. تو 40 سال کا فرق کیسے ہوگا کعبہ اور ابھی تو سلیمان علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی بہت زمانہ باقی تھا، بعد میں پیدا ہونا تھا. تو یہ سب باتوں کو مد نظر رکھ کر غور فکر کا عادت کریں. تو میرا فیس بک میں ڈسکشن ہو رہا تھا، 12 لوگ تھے اور بہت ضد کر رہے تھے کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، اور ادھر میں وہ اپنا فلسطین میں ہے. تو میں نے بولا اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ ہیکل سلیمانی ابھی تک موجود ہے فلسطین میں اور معراج کے وقت بھی موجود تھا، تو اگر معراج کے وقت موجود تھا تو اس کے بعد بھائی کا کوئی ذکر کہیں نہیں آتا ہے، نہ مسلم ہسٹری میں ہے، نہ کرسچن ہسٹری میں، یا نہ جوئش ہسٹری میں. جب کہیں پر ہی نہیں لکھا ہوا ہے کہ
معراج کے بعد کوئی بربادی کا مسئلہ ہوا ہے تو پھر ابھی تک موجود ہونا چاہیے. تو اگر ابھی تک موجود ہے تو تم فلسطین جاؤ, اس کا فوٹو اتارو, ثابت کرو کہ یہ معراج کے وقت موجود تھا. میرا 2 کروڑ تمہارے پاکٹ میں جائے گا اور تمہارا فوٹو نیٹ میں آئے گا. تو اس کے بعد پھر سارے بھاگ گئے, لیکن ایک نے بہت خوبصورت جملہ لکھ کر بھاگا کہ کیسا سوال کر دیا. تو یہ جملہ بہت تاریخی جملہ تھا اور بہت اچھا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ میں اکیلے اس نئے تھیوری میں ہوں, اور لوگ بولتے بھی تھے کہ یہ آپ کا ذاتی خیال ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہت عرصوں کے بعد میرے کو پتہ چلا کہ یہی خیال امام باقر کا بھی تھا اور ان کے بیٹے امام جعفر کا بھی تھا. اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے ڈائریکٹ لوگ تھے اور زیادہ لمبا زمانہ دور نہیں ہے, قریب میں تھے. تو جب ان کا بھی یہ خیال ہے اور امام باقر سے پوچھا بھی گیا کہ بھئی یہ اقصیٰ کہاں ہے, تو امام باقر نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ ادھر ہے. اور امام جعفر نے بھی کہا کہ یہ آسمان پہ ہے, تو ہم اس کو دنیا میں کیوں زبردستی بنانے کا کوشش کر رہے ہیں. اور جب یہ چٹیل میدان تھا تو اس کا وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. یہ دروازہ کائے کو لگے گا چٹیل میدان میں جب کوئی دیوار نہیں, کچھ نہیں, چھت نہیں, تو زبردستی کا دروازہ لگ رہا تھا. تو کسی دوست نے گھر پہ آیا ہوا تھا اور میرے کو بتا رہا تھا کہ اتنی پرانی باتیں آپ کیسے رد کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا میرے دوست, میں جو بھی ابھی بول رہا ہوں آپ کو وہ 1000 سال بعد 1000 سال پرانا ہو جائے گا. تو اگر آپ 1000 سال بعد میری بات کو مانو گے تو آج کیوں نہیں مان رہے ہو. تو اس سے وہ خاموش تو ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس پہ اتنا میں بولتا اس لیے ہوں کہ اس مسجد کے لیے بے شمار کافی برسوں سے کافی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, کافی لوگوں کا جان جا رہا ہے. قبلہ اول بے شک ہمارے بھی دل میں ہے کہ قبلہ اول ہے, اس کا عزت ہے, لیکن ہم جو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اقصیٰ نام ہے اور معراج بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے وہ بھی یہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں رانی آنے والی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ رانی کا تخت کون لے آئے گا ادھر. تو ایک جن تھا, بولا کہ آپ جگہ سے اٹھو گے تو میں اس کو لا دوں گا. تو جو ایک عالم تھا, کتاب کا علم تھا, وہ بولا کہ ایسا ہے کہ آپ کے آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا, اور سلیمان علیہ السلام اس میں حاذا من فضل ربی پڑھے. اب یہ تک جو تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وزن میں یعنی ویسے فزیکل وزن میں بھاری تھا اور اس کا فاصلہ بھی زیادہ تھا. تو وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے محل تک پلک جھلکنے میں آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعریف کر رہے ہیں کہ مکہ سے اقصیٰ تک لے گئے, تو یہ فلسطین کیسے ہوگا, فلسطین تو اور قریب ہے اور پیسنجر بھی زیادہ ہلکا ہے. تو اس کو ادھر لانے کا, ان کو ادھر تک لانے کا تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے, جبکہ بندے لوگ اب منٹوں میں خود پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بولتے کہ لوگ وہ زمانے میں سفر یہ لمبا تھا. تو میں نے وہی سلیمان علیہ السلام کا مثال دیا کہ وہ لمبا سفر بھی تو عالم نے جلدی طے کر لیا تھا. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا جان جو جا رہا ہے اور اتنا بڑا غلط فہمی ہے, اس کو ہم لوگ دور کریں. اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شاندار بات ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 27 رجب کو جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا, اس کو 60 ہفتوں کے روزوں کا ثواب ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے, اگر کوئی اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 سال روزے رکھنے اور 100 سال
راتوں کو عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی کیا تھا، تو آج ہے رجب 27، ہم لوگوں کے لیے سب سے مزیدار شاندار والا دن، کیونکہ اس دن ہم دنیا سے 7ویں آسمان تک اپنے پیغمبر کو، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے بلایا، اتنا لمبا سفر کرایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی حکومت نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ 7ویں آسمان میں بھی ہے، اور بلکہ 7 آسمان پہ۔ اور وہ بیت المعمور جو مسجد ہے ادھر جدھر یہ گئے، اور اقصی سے مراد وہی ہے کیونکہ الاقصی کے معنی سب سے دور، تو یہ سب سے دور والی مسجد ہے، بیت المعمور میں ہے۔ دنیا میں تو کوئی دور اتنا دور نہیں ہوگا، بلکہ ادھر سے جاؤ تو کچھ فاصلہ ہوگا، ادھر سے جاؤ تو کچھ اور فاصلہ ہو جائے گا۔ تو آج یہ بڑی رات ہے، آپ بھی اس میں تھوڑا بہت اللہ اللہ کریے، کچھ نمازیں پڑھیں اور کچھ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ کا اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔